فدیالوجی سال اول فدیالوجی کے مترادف کے طور پر اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں جو لفظ استعمال کی جاتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں: منافع الاعضاء، افعال الاعضاء، علم الابدان، فدیالوجی اور وظائف البدن۔ مؤخر ذکر یعنی علم وظائف البدن معروف نام فدیالوجی کا صحیح مترادف لفظ ہے۔ مضمون کی تعریف پر اگر غور کریں تو وظائف الابدان ہی اس کا مناسب نام معلوم ہوتا ہے۔ وظائف وظیفہ کی جمع ہے جس سے مراد کام ہے جو ہر روز کیا جائے، جبکہ منافع اور افعال میں یہ خوبی نہیں۔ علم بدن تو عموماً تشریح الابدان کے لیے بولا جاتا ہے۔ تعریف: فدیالوجی ایک ایسا علم ہے جو ہمیں صحت کی حالت میں جسمانی اعضاء کے جملہ حصوں کے افعال بتاتا ہے۔ مضمون کی اہمیت: اگر کوئی پوچھے کہ علم طب کا موضوع کیا ہے تو یقیناً اس کا جواب انسانی جسم ہے۔ جب علم طب کا موضوع ہی انسانی جسم ہے تو پھر علم طب کو حاصل کرنے والوں کا فرض ہے کہ وہ انسانی جسم کی ساخت اور اس کے افعال سے پوری طرح واقف ہوں۔ جب تک انسانی جسم کے مختلف اعضاء کی بناوٹ، اس کے طبعی افعال سے بخوبی آگاہی نہیں ہوگی، تب تک انسانی جسم کی حالت صحت، حالت مرض اور حالت متوسط کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ علم طب کی تمام شاخیں باہم اس قدر ملی ہوئی ہیں کہ جب تک ان کو پوری تفصیل سے پڑھا نہ جائے اس وقت تک کوئی شخص علم طب میں مہارت کا دعوے دار نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ قدیم اور جدید علوم سے شناسائی حاصل کیے بغیر طبیب بن کر اپنے فرائض سر انجام دے سکتا ہے۔ لہذا طبیب بننے کے لیے علم طب اور علم طب کے لیے طب کے جملہ علوم اور جملہ علوم طب کے لیے بالخصوص فدیالوجی سے واقفیت اشد ضروری ہے۔ فن طب کے ماہرین نے علم فدیالوجی کی اہمیت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی مشین خریدتے ہیں تو قدرتی طور پر ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کے مختلف پرزوں اور کاموں سے واقفیت حاصل ہو جائے تاکہ اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو آسانی سے ہم اسے دور کر سکیں۔ ایسے ہی اگر صحت مند اور تندرست جسم کو آپ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم جسم انسانی کے تمام اعضاء کے افعال سے پوری طرح واقف ہو جائیں۔ انسانی جسم میں کل 206 ہڈیاں، 230 جوڑ اور 520 عضلات ہیں۔ اس طرح جسم انسانی ایک دہانی مشین سے تعلق رکھتا ہے، جس میں دہانی مشین کو حرکت دینے کے لیے کوئلے اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح خوراک ہضم کرنے پر ہمارے جسم میں قوت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم حرکت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انجن کے بیکار مادے دھوئیں اور گیسوں کی صورت میں خارج ہوتے ہیں، اور ایسے انسانی جسم میں کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی، یوریا پھیپھڑوں، جلد اور گردوں کے راستے خارج ہوتے رہتے ہیں۔ دونوں قسم کی مشینوں کے لیے ضروری ہے کہ فالتو بیکار مادے جسم سے خارج ہوتے رہیں، ورنہ مشین کے پرزوں کے صحیح طرح سے کام کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ ایسی حالت میں انسان کی بنائی ہوئی مشین رکنے لگتی ہے، اور جب خدا کی بنائی ہوئی مشین میں خرابی پیدا ہو جائے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ اگر ہم تندرست رہنا چاہتے ہیں جو کہ کامیاب اور پرمسرت زندگی کے لیے لازمی اور ضروری ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ ہمارے جسم میں کس طرح اور کن کن طریقوں سے ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس لیے فدیالوجی کی تعریف بھی یہی ہے کہ فدیالوجی علم طب کی وہ شاخ ہے جس کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جسم کے مختلف اعضاء حالت صحت میں کس طرح کام کرتے ہیں۔ انسانی جسم کے مختلف اعضاء کے کام کرنے کے طریقوں سے ہم اس وقت تک آگاہ نہیں ہو سکتے جب تک ہمیں اس کی بناوٹ کا کچھ علم نہ ہو۔ علم طب کی وہ شاخ جو ہمیں انسانی جسم کے مختلف اعضاء کی بناوٹ پر بحث کرتی ہے وہ اناٹمی ہے۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ اناٹمی ہمیں انسانی جسم کے مختلف حصوں کی ساخت کا حال بتاتی ہے، اور فدیالوجی سے ہمیں انسانی جسم کے مختلف حصوں کی صحت کی حالت میں کس طرح وہ کام کرتے ہیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ علم وظائف الابدان اور علم تشریح
علم تشریح یعنی اناٹمی کی تحصیل کے لیے محض مردہ جسم ہی کافی ہے، لیکن فزیالوجی میں مردہ جسم میں کہیں زیادہ زندہ اجسام کی ضرورت پڑتی ہے، اور زندہ اجسام بھی وہ جو صحیح اور سالم ہوں، تندرست اور توانا ہوں، کسی قسم کے مرض کا شکار نہ ہوں، اور وہ تمام کام فطری تقاضوں کے مطابق سر انجام دے رہے ہوں۔ اس لیے کہ علم وظائف الاعضاء یعنی فزیالوجی نام ہی تندرست اجسام کے افعال کے مطالعہ کا ہے۔ اناٹمی کی تحصیل کے لیے فزیالوجی کو جاننا ضروری نہیں، لیکن اس کے بغیر اناٹمی میں مہارت پیدا کی جاتی ہے، لیکن فزیالوجی سے آگاہی کے بغیر طبی نقطہ نگاہ سے اناٹمی کسی کام کی نہیں۔ طریقے وظائف فزیالوجی: جالینوس وہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے فزیالوجی کو اناٹمی سے علیحدہ کیا اور ایک باقاعدہ مضمون کی شکل دی۔ اس سے پہلے اناٹمی اور فزیالوجی کو ایک ہی علم گردانا جاتا تھا۔ جالینوس نے سب سے پہلے فزیالوجی پر علیحدہ کتاب لکھی۔ بقراط نے علم وظائف الاعضاء امتحانی کی بنیاد ڈالی۔